چنانچہ ایک آدمی جو دفتر کے اندر اچھی پوسٹ پر تھا، اس کے دفتر میں ایک لڑکی سیکرٹری بنی جس کا نام للی تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد یہ افسر صاحب اس لڑکی کے ساتھ برے تعلق کے اندر گرفتار ہو گئے۔ اب اس کے دماغ میں ہر وقت وہ لڑکی سمائی ہوئی ہوتی اور اس کا جی چاہتا کہ بس میں ابھی شادی کروں۔ لڑکی کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ تم پہلی بیوی کو طلاق دو، پھر میں شادی کروں گی۔ چنانچہ اب اس نے گھر میں آ کر اپنی خوشیوں بھری شادی شدہ زندگی کو خود خراب کرنا شروع کر دیا۔ بیوی کے ساتھ برے طریقے سے بول رہا ہے، اس کو اگنور کر رہا ہے، اس کے کاموں میں دلچسپی نہیں لے رہا، بچوں کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے۔ اب بیوی پریشان کہ اس کو ہو کیا گیا، یہ تو اتنا اچھا خامن تھا، اچانک کیا میرے اندر تبدیلی آ گئی کہ آنکھیں ہی بدل گئیں۔ چنانچہ اپنی طرف سے تو اس نے ہر ممکن کوشش کی خوش کرنے کی، مگر یہ بندہ تو خوش ہونا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی نیت ہی بد تھی، یہ چاہتا تھا میں اس کو طلاق دوں اور اس کے بدلے نئی چنچل اتنی خوبصورت لڑکی وہ میری بیوی بن جائے گی۔ چنانچہ جب خوب گھر کے اندر فساد مچا تو ایک دن بیوی نے اس سے پوچھا کہ دیکھو ہماری زندگی کے 25 سال اتنے اچھے گزر گئے، اب کیا مسئلہ بن گیا؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں اور میں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، کم عمر ہے، نوجوان ہے، میں خوشیاں چاہتا ہوں۔ اب بیوی نے سمجھانے کی کوشش تو بہت کی، مگر خامن کے تو دماغ میں کچھ اور ہی شیطانیت بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا دیکھو مجھے تو طلاق دینی ہے اور تم سے جان چھڑانی ہے، اور میں اپنی خوشی کی خاطر دوسری شادی کر کے ہی رہوں گا۔ جب بیوی نے محسوس کر لیا کہ یہ بندہ اپنے دل میں ایک فیصلہ کر چکا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ خامن نے کہا کہ چونکہ میرے پاس تنخواہ بہت ہے، مال و دولت ہے، میں تمہیں یہ گھر بھی دے دیتا ہوں اور میں تمہیں گاڑی بھی دے دیتا ہوں اور اتنا ماہانہ خرچہ بھی تمہارا میں طے کر دیتا ہوں، تم بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہو، ان کو پالو، البتہ مجھ سے طلاق لے لو تاکہ میں دوسری شادی کر کے اس نئی بیوی کے ساتھ خوشیوں بھرا دن گزاروں۔ بیوی تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ اچھا میری شرط یہ ہے کہ نہ مجھے مکان چاہیے، نہ مجھے تمہارا ماہانہ خرچہ چاہیے اور نہ مجھے تمہاری گاڑی چاہیے۔ اس نے کہا پھر کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ بس میری شرط یہ ہے کہ تم مجھے محبت بھرا 1 مہینہ دے دو اور اس 1 مہینے میں اس طرح محبت سے رہو جیسے ہم اس وقت محبت سے رہتے تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی، ابتدائی دنوں میں۔ خامن نے کہا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، 1 مہینہ اس کو محبتیں دو، پیار دو اور پھر جان ہی چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ خامن نے اس کے ساتھ یہ عہد کر لیا۔ اب چونکہ میاں بیوی میں عہد تھا تو بیوی نے اسے کہا کہ دیکھو جب شادی ہوئی تھی میں دلہن تھی، آپ ایسے آتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے بات کرتے تھے، میں بھی آپ سے ایسے بات کرتی تھی، لہذا ہم نے یہ مہینہ اسی حالت میں گزارنا ہے۔ خامن نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ دونوں نے آپس میں خوب گرم جوشی کا اظہار کیا، محبتوں کا اظہار کیا، میل ملاپ کیا، باتیں کیں، بیٹھے، اور جیسے ہنی مون کا وقت ہوتا ہے دونوں نے اس طرح وقت فارغ کر لیا۔ اب جب کچھ دن گزرے
تو خامن نے یہ دیکھا کہ یہ بیوی 25 سال پہلے جب میرے پاس آئی تھی کتنی خوبصورت تھی، کتنی سمارٹ تھی، کتنی اچھی تھی، اب 25 سال کے بعد یہ 5 بچوں کی ماں بن گئی، اب صحت بھی اس کی کمزور ہو گئی، کچھ بینائی بھی کمزور ہو گئی، بلڈ پریشر کی مریضہ بھی بن گئی، اب معدے کے السر کا بھی مسئلہ ہے۔ اب یہ بیچاری جب اکیلی رہے گی تو خامند کے بغیر اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ کیونکہ دونوں قریب وقت گزار رہے تھے تو خامند نے ایسا سوچنا شروع کر دیا۔ تو پہلے تو وہ اپنے خیالات کو جھٹک دیتا اور یہی سوچتا کہ نہیں میں نے دوسری لڑکی سے شادی کرنی ہے، لیکن قریب رہنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، اپنائیت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے انسان کو، جتنا بھی کوئی پتھر دل ہو اس کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ 1 مہینہ جب قریب رہے تو آخری دن بیوی یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آج مجھے طلاق کا کاغذ مل جائے گا، لیکن آخری دن فلورسٹ کی طرف سے پھولوں کا ایک گلدستہ آیا اور اس گلدستے پر خامند کی طرف سے یہ پیغام لکھا ہوا تھا کہ جس طرح میں نے محبت بھرا یہ مہینہ تمہارے ساتھ گزارا، میں زندگی کے باقی دن بھی اسی طرح محبت سے گزاروں گا، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، محبت ایک دوسرے کی خاطر قربانی کرنے کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے شریعت نے مودت کا لفظ بھی استعمال کیا اور رحمت کا لفظ بھی استعمال کیا کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو اب میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں کی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ احساس کرنا ہے، محبتوں بھری زندگی گزارنی ہے۔ اب بغیر ریٹرن کے دوسرے کو کچھ دینا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یو کین گیو وداؤٹ لونگ بٹ یو کین ناٹ لو وداؤٹ گیونگ۔ جب محبت ہوتی ہے تو انسان بڑھاپے میں ریٹرن کے بغیر بھی دوسرے کو محبتیں دیتا جاتا ہے۔ یہ جو گیونگ کی انجوائمنٹ ہے یہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے بڑھاپے میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں سے، کمزوریوں سے درگزر کرنا اور برداشت کر لینا، اس لیے شریعت نے رحمت کا لفظ استعمال کیا۔ کہتے ہیں کہ اے گڈ میرج از دی یونین آف 2 فارگیورز، یعنی بیوی خامند کی کوتاہیوں سے درگزر کرے، خامند بیوی کی کوتاہیوں سے درگزر کرے۔ پھر شریعت نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پاؤ۔ اب یہ سکون جو ہے انسان کو تب ملتا ہے جب دونوں نیک بن کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھری زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں بعض مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں ہر حرف کے اوپر ایک حرکت ہوتی ہے، ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں زبر، زیر اور پیش، اور جس پر کوئی حرکت نہ ہو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سکون ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سکون زندگی میں ہو۔ گویا میاں بیوی یہ عہد کریں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک بندھن میں بندھ گئے، اب ہم کسی غیر کے ساتھ کوئی حرکت نہیں کریں گے جو ہماری زندگی کو خراب کرے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں، بکنگ ہو گئی ہے ہماری ایک دوسرے کے لیے۔ اگر اس سکون کو اردو کا لفظ سمجھ لیں تو اردو میں کہتے ہیں خوشی ہونا، دل میں پریشانی کا نہ ہونا، اس کو سکون کہتے ہیں۔ یعنی خامد اتنا اچھا بنے کہ بے غم بے غم بن جائے،
اور بیوی اتنی اچھی بنے کہ مرد اس کا ہمدرد بن جائے۔